بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں غیبت کے حوالے سے کلام ارشاد کیا تھا کہ کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. عنوان ہمارا گزشتہ نشست میں یہی تھا اور آئندہ بھی فی الحال یہی رہے گا. واقعہ یہ ہوا کہ گزشتہ نشست میں ایک حدیث پاک میں نے آپ کے لیے تلاوت کی تھی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد کیا تھا، تیری تو عزت ایک بار ہے لیکن بندہ مومن کی عزت 3 مرتبہ ہے. اس کی جان کی بھی عزت ہے، اس کی مال کی بھی عزت ہے، اور اس کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی احترام کرنے کا حکم ارشاد کیا گیا ہے. میں نے 1-2 حوالہ جات دیے جس میں ڈاکٹرز کا حوالہ آیا یا چند ایک دوسرے محکموں کا حوالہ آیا. میں جب بلکہ آج بھی اور کل بھی اور پرسوں بھی اللہ رب العالمین نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ قرآن و سنت میں اور مقامات بھی ہیں جہاں جہاں باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا مال کسی بھی طریقے سے ضائع کرنا حرام ہے. میں نے اس پر وہ آیات اکٹھی کرنا چاہی، مجھے میسر بھی ہوئی، حدیثیں بھی میسر ہوئیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج تک میرے پاس مختلف لوگوں کی طرف سے جو مسائل پہنچے ہیں جن میں مسلمانوں کا مال ضائع ہوتا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے اور میں نے ان کو جواب دیا ہے، وہ نشاندہیاں بھی اکٹھی کر لی جائیں. اس طریقے سے آج میں آپ کے پاس 27 قسم کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں. 27 مقامات وہ ہیں جن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال برباد کر رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں، جس کے اندر محراب نشین بھی ہیں، جس کے اندر مدرسین بھی ہیں، جس کے اندر میں کہوں گا کہ مساجد کی انتظامیہ بھی ہے، جس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، جس کے اندر وکیل بھی ہیں، جس کے اندر پولیس والے بھی ہیں، جس کے اندر سرکاری محکموں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، جس کے اندر ججز بھی ہیں اور جس کے اندر سرکاری افسران بھی ہیں. یعنی جب یہ نشاندہیاں آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کی طبیعت میں اللہ کرے خیر ہی واقعہ ہو. اس وقت آپ کا اور میرا کلیش اور لڑائی تھوڑی ہے کہ ہم آپس میں لڑنے کے لیے آئے ہیں. میں تو آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں اور میری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب کبھی کوئی عنوان اللہ تعالیٰ پڑھتے سمجھاتے ذہن میں ڈال دے تو میں آپ کے لیے ضرور بیان کروں. مفتیان کرام بھی بعض اوقات اس معاملات کے اندر انوالو ہوتے ہیں. آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ ہوگا کہ رسول پاک علیہ السلام نے جو یہ فرما دیا ہے کہ مسلمان کا مال اتنا سستا نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، مسلمان کا مال ضائع کرنا حرام ہے. اتنے سارے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دکلک ہو رہا ہوگا، یہ بات تو شاید میرے ہی متعلق ہے، آئیے آج ہم یہ عنوان سیکھنا چاہتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام کے نور بھرے گھر سے کام شروع کرتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام آج حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ نے رہنا تھا. جناب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کھانا پکایا، جانتی تھی کہ یہ کھانا سرکار دو عالم علیہ السلام کو پسند ہے. انہوں نے وہ کھانا پیالے میں ڈالا اور جناب عائشہ کے گھر بھجوا دیا. جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود میں اور دل کے اندر محبت کا جوش، جب رہنا میرے گھر میں ہے تو حضور کھانا میرا ہی کھائیں. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بس انہوں نے اس محبت کے جوش میں آ کر کے تو گزرتے ہوئے ہاتھ ہلکا سا لگا دیا پیالے کو، پیالہ زمین پر گر گیا، پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا بھی گر گیا. رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانا میرا تھا وہ تو میں معاف کر دیتا ہوں، پیالہ صفیہ کا ٹوٹا ہے، پیسے ادا کرنے پڑیں گے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد تو کسی بندے کو تھوڑا سا بھی غلط سوچنے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ آج حضرت ہمیں ہٹ کر رہے ہیں. کسی کو اتنا سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اگر ایک پیالہ بھی رسول پاک علیہ السلام توڑنے پر اس کا معاوضہ دلوا رہے ہیں کہ اتنا مال بھی، پیالے جتنا مال بھی کسی کا ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد سوچا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہنگامے چل رہے ہیں یا جہاں بھی ہنگامے چل رہے ہیں ان کے جواز کی کہاں صورتحال نکل سکتی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ شاید میں پہلا اور آخری خطیب ہوں گا جو آج اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں، مجھے کبھی اس طرح کا دعویٰ نہیں زیب دیتا ہے. البتہ یہ ہے کہ چند خطیبوں میں سے ایک کہیں نہ کہیں میرا بھی پچھلی صفحہ میں نمبر ہے کہ جس نے یہ عنوان بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا ہے.
چوری کرنا مسلمانوں کا مال ہے، حرام ہے، قیامت والے دن اس کا سخت حساب لیا جائے گا۔ یہ تو اتنا شدید جرم ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرما دیا گیا۔ چوری کے سلسلے کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کتنا کو مال صرف اگر مسلمانوں کا برباد کر دیا جائے چوری کی صورت میں۔ چوری ہوتی کیا ہے؟ وہ اچھی خاصی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے، تو 2 تولے اور 7 ماشے چاندی جتنے کی بھی آتی ہے، بڑی مشکل سے 2 2.5 ہزار 3 ہزار کی بنتی ہے۔ اتنا مال بھی کسی مسلمان کا ضائع کرنا بصورت چوری حرام قرار دے دیا گیا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ میں نے بنیاد کیا قائم کی ہے؟ آج حدیث کی روشنی میں پیالہ جناب صفیہ کا ٹوٹا ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اتنا مال نقصان کیوں ہوا ہے، یا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں چونکہ کم وقت میں 27 مختلف نشاندہیاں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ چوری، جیب تراشی بہت زیادہ، ہر ہنگامے اور ہر رش کے موقع پر جیب تراشنے کی صورت میں جو مسلمانوں کا مال لیا جا رہا ہے یہ حرام ہے، اور قیامت والے دن اس کا سخت جواب دینا پڑے گا۔ رشوت کی صورت میں، رشوت کسی ایک محکمے کا ٹاپک نہیں ہے، یہ تھانوں کچہریوں عدالتوں سے لے کر ڈاکٹرز کے جو پیچھے نیچے نمائندگان ہوتے ہیں ان سے لے کر کے، تو آپ جانتے ہیں یہ کہ قومی جرم ہے اور یہ قومی وبا ہے جو کہ جانوروں کے وہ جو وبائیں ہیں وہ تو دوسری ہیں، وہ صحت کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہیں، اور یہ روحانیت کی وبائیں ہیں جو کہ اس وقت قومی جرم بن چکا ہے۔ رشوت لے کر کے تو مال مسلمانوں کا ہڑپ کر لینا، کسی بھی صورت کا دھوکہ دے کر کے تو مسلمانوں کا مال ہڑپ کر لینا، جیسے رشوت کسی ایک محکمے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہے، دھوکے کا بھی کوئی ایک رنگ نہیں ہے، ایک سے ایک بڑھ کر رنگ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ قربانی کا جانور رات کے ٹائم بیچا گیا تو پھر وہ جب لوگ اس کے اوپر وہ سجاوٹ کے لیے جو زیورات چمڑے کے بنے ہوئے لگائے جاتے ہیں وہ لگائے لگوئے ہوئے تھے، جب وہ بکنے کے بعد وہ جانور روشنی میں آیا تو اس کا کان ہی کٹا ہوا تھا، تو اس کے اوپر بس انہوں نے وہ لگایا ہوا تھا، وہ چمڑا کا لگایا ہوا تھا تاکہ پتہ نہ چل سکے۔ یہ دھوکے کی تصویر ہے، کوئی ایک تصویر نہیں ہے۔ آپ بہت سیانے ہو، آپ جانتے ہو دھوکہ دیا کیسے جاتا ہے اور دھوکہ ٹریس کیسے کیا جاتا ہے۔ دھوکہ کسی بھی رنگ کا ہو، مسلمان کا مال جس نے ضائع کیا ہے قیامت کو اس کا جواب اللہ اکبر دینا پڑے گا۔ آئیے میں کچھ تجارتی لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تجارتی لوگوں سے اس کو اپنی اصلاح سمجھو گے تو خیر پاؤ گے، اللہ کا حکم سمجھو گے تو خیر پاؤ گے، اور میرا خیال ہے کہ یہی سمجھنا چاہیے ہمیں اللہ کا حکم ہی سمجھنا چاہیے۔ میرے پاس مسائل پہنچ چکے ہیں۔ کون سے مسائل؟ کہ حضرت صاحب ہوتا یہ ہے کہ مثلا یہ جو بورنگ کرنے والے ہیں، ہم نے پیچھے دکاندار سے بات کی ہوتی ہے کہ میں گاہک لے کر آؤں گا تو تو نے میرا کمیشن نکالنا ہے۔ اب ایک حوالہ دے دیتا ہوں، باقی سارے سمجھنا کہ یہ کیسے ہے۔ تو انہیں ہمارا کمیشن نکالنا ہے، تو پھر وہ جو کمیشن وہ دکاندار ہمیں دیتے ہیں تو وہ جائز ہے یا کہ جائز نہیں ہے؟ میں نے ان سے پوچھا اور یہی جواب یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے۔ جو لوگ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں ان سب کے لیے جواب یہی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹروں کے لیبارٹریز کے معاملات کے اندر بھی جو کمیشن چلتا ہے وہ اس کا جواب بھی یہی ہوگا۔ ایک تحقیق سمجھ لیں، پھر ساری باتیں آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ میں نے کہا وہ دکاندار اپنے پروفٹ سے دیتا ہے کہ اپنا پروفٹ تو ثابت رکھتا ہے لیکن گاہک سے اضافی لے کر تمہیں دیتا ہے؟ چپ کر گیا۔ سمجھ آئی ہے؟ چپ کر گیا، جواب نہیں تھا۔ اور جواب اس کا یہ ہے، کم دکاندار ایسے ہیں جو ریٹ اپنا وہی رکھتے ہیں جو ہوتا ہے، تو اپنے ریٹ میں سے، اپنے پروفٹ میں سے اس طرح کا کمیشن لوگوں کو ادا کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر برڈن نہ پڑے۔ یہ ان کے لیے جائز ہے، انہوں نے کسی کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، جو ریٹ تھا اسی کے مطابق مال دیا، کسی کا مال ضائع نہیں کیا۔ اور اگر وہ جو کمیشن مانگنے والے لوگ ہیں، مثلا میں نے بورنگ کا حوالہ دے دیا، آپ اس کو سمجھ لیں، تو اگر تو یہ ہے کہ جو تمہارا ذاتی پروفٹ ہے وہ تم نے ثابت رکھا، ان کی خاطر ان سے اور لے کر دیا، تم بھی برابر کے جرمدار ہو اور وہ بھی برابر کے جرمدار ہیں۔ یہ ہے تو تصویر مسئلہ۔ یہ آفیسز کے اندر، دفتروں کے اندر اسٹیشنری کا سامان آتا ہے، اسٹیشنری کا سامان آتا ہے، تو وہاں بھی یہی صورتحال چلتی ہے۔ اور یہ 2 حوالے ہیں۔ ڈاکٹرز کے ہاں یہ چلتا ہے کہ بھئی ہم آپ کے پاس، بھئی ایک ڈاکٹر مجھے کیوں کہتا ہے، ہم جب اسلام آباد جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے، وہ کیوں کہتا ہے کہ اسلام آباد لیبارٹری سے نہیں کروانا، ان کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، حالانکہ پوری دنیا کروا دی تو تیرے ہاں اس کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں، صرف اس لیے تاکہ جن سے ہمارا اندر سے، اچھا کہاں سے کروانا ہے، فلانے کے پاس جانا ہے، IDC کے پاس جانا ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ جو انہوں نے آپس میں اندر کھاتے یہ کمیشن رکھا ہوا ہے، جتنے پرسنٹ بھی، اگر تو لیبارٹری والا اپنے مال سے دیتا ہے اور اپنے پروفٹ سے دیتا ہے تو 1000 بسم اللہ جائز ہے، اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں دیا۔ تیری طرف سے گاہک نہ بھی جاتا چیک کروانے کے لیے تو بھی اس نے یہی ریٹ لینا تھا، تیری طرف سے چلا گیا تو بھی اس نے وہی ریٹ لیا، اپنے پروفٹ سے دیا۔ 1000 بسم اللہ روزانہ کرو، کروڑ بار کرو، آپ کے لیے جائز ہے۔ اور اگر تمہارے لیے الگ سے پیسے بندوبست کرنے پڑیں گے اسے، اور وہ لوگوں سے نچوڑ کر دے گا، اب تو بھی خیر بنا لے اور لیبارٹری والا بھی خیر بنا لے۔
اب دونوں صورتوں کے دونوں بندے اس کے اندر باقاعدہ مجرم ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا مال برباد کر دیا ہے۔ کس بنیاد پر مسلمانوں کا؟ کیا تم لوگوں نے ٹیسٹ جب تم نے اپنے پیشنٹ کو چیک کیا فیسیں نہیں لی ہیں؟ جب فیسیں لی ہیں تو اس کے بعد پھر مزید آگے ہاتھ مار کر کے تو مسلمانوں کا مال انڈائریکٹلی کھینچنے کا کیا مقصد ہوا؟ میں نے کہا آج علماء بھی اس کے اندر آئیں گے، آج محراب نشین بھی اس کے اندر آئیں گے۔ کہاں ہم قومی جرم کے طور پر مسلمانوں کا مال ضائع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو درمیان میں کمیشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ اس طرز پر ہیں کہ لوگوں سے لے کر تو دیا گیا حرام، اور اگر اپنے ذاتی پرافٹ سے دیے ہے تو اب اس میں آپ کے لیے گنجائش بن جاتی ہے۔ یہ سوال تو گجر خان کے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے خود پوچھا تھا۔ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، خیر کی دعا کرتا ہوں، اور خیر جو ہے وہ بہت سارے رنگوں میں ہوتی ہے۔ خیر کی دعا کرتا ہوں کہ صاحب بعض اوقات ہمیں پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ بنتا نہیں ہے لیکن ہم لکھ دیتے ہیں، آپ یہ جواب ارشاد فرمائیں کیسا ہے؟ میں نے کہا دل میں کیا چل رہا ہے؟ کہنے لگا کھڑک۔ میں نے کہا حرام ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا گناہ دل میں کھڑک پیدا کرتا ہے، حرام ہے۔ جب ٹیسٹ بنتا نہیں ہے تم نے کیوں لکھا؟ اور جب اگر بنتا بھی ہے تو تم یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے ہی پاس کرو؟ مجھے ایک دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے استاد صاحب ان کی کوئی مشینیں کیوں الگ امریکہ سے نہیں آئی ہوتی ہیں، ساری مشینیں ادھر سے ہی آئی ہوتی ہیں، یا ان کا یہ جملہ بولنا۔ وہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف فرما ہوگے کہیں کہ بھائی اس سے کروانا اس سے نہ کروانا، کیا تمہاری مشینیں کوئی الگ آسمان سے اتری ہوئی ہیں اور تمہاری مشینیں کوئی الگ آسمان سے اتری؟ مشینیں تو سب کی ایک ہیں، کیمیکل سب کے ایک ہیں، تھوڑا بہت کوالٹی کا فرق ہوگا، اچھی کوالٹی رکھو، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، یہ اندر کھاتے کمیشن کا معاملہ ہے۔ اور اندر کمیشن کا معاملہ ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اگر تم لوگوں سے بٹور کر دیتے ہو ان کی جیب سے، قیامت والے دن جواب دینے کے لیے تیار رہنا۔ اور اگر لیبارٹری والا اپنے مال سے دیتا ہے، ایک پمپ پر کام کرنے والا لڑکا ایک بار مجھ سے کہتا تھا سر مجھے یہ کہتے ہیں کہ گیس کم ڈالو، اس وقت گیس کا زمانہ تھا۔ میں نے کہا پتر میرے تیری تنخواہ تو اتنی ہی ہے جتنی ہے، تو اس کی دوزخ اپنے کے اندر کیوں لیتا ہے؟ حرام کما کر تو نے اپنے مالک کو پہنچا دیا اور بڑے مالک کو ناراض کر لیا، تیری تنخواہ تو پھر بھی اتنی رہی، نہ تجھے دنیا کا فائدہ ہوا نہ آخرت کا فائدہ ہوا۔ میں جملہ بول کر لیبارٹری والوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں کس نے کہا کیا تمہارا رزق ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ ٹیسٹ نہیں بھیجیں گے تمہارا رزق روٹی رزق نہیں چلے گا؟ ہاں اس وقت ماحول ایسا بن چکا ہے، جواب دیا جاتا ہے بن چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے خود وعدہ کیا ہے رزق کا اہتمام میں کروں گا، لیکن تم کم از کم لوگوں کا مال کھینچنے کے جرم میں، جیسے میں نے تصویر آپ کو بتا دی ہے، یا اپنے پرافٹ میں سے دو، اگر اپنے پرافٹ میں سے نہیں دیتے ہو تو پھر بتاؤ تم قیامت والے دن کس منہ سے جواب دو گے؟ اے اللہ رسول اللہ علیہ السلام تو ایک پیالے کی قیمت بھی ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس حدیث کو بار بار سمجھو، رسول اللہ علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ایک پیالے کی قیمت بھی یہ صفیہ جناب صفیہ کو ادا کی جائے گی۔ یہ کمیشن کے جو معاملات ہیں جہاں جس رنگ میں چلتا ہے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کا ماجرا پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کتنے لڑکے ہیں بیچارے بے روزگاری کے ہاتھوں مارے ہوئے اور وہ یہاں سے دبئی جانا چاہتے ہیں۔ جو درمیان کے ڈیلرز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ آپ مجھے کیا معلوم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ نے پوچھا تو مجھے پتہ چلا، آپ نے مجھے پوچھا تو مجھے پتہ چلا۔ اچھا ادھر سے ان لڑکوں سے کہا جاتا ہے غربت کی ہاتھوں پسے ہوئے بچے ہوتے ہیں، بیٹا دیکھ 1500 درہم سے زیادہ تنخواہ ملتی نہیں ہے، بات بتا دوں 800 900 1000 یہ تنخواہ ملتی ہے۔ ادھر شیخوں سے کہا کہ بھائی دیکھو لیبر بہت مہنگی ہے تو 2500 3000 درہم سے کم کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ادھر اس سے جھوٹ بول کر 2500 درہم لیا پر منتھ ایک بندے کے لیے، اور ادھر ان کو کہا بیٹا 1500 سے اوپر نہیں ہے، یہ درمیان والا 1000 ہے، اگر اس کا کھایا تو بھی قیامت والے دن جواب دے گا، اس کا کھایا تو بھی قیامت والے دن جواب دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس پیٹ پالنے کے لیے رنگ برنگے بہیلے تو سوچ لیے، لیکن یہ 30-40 سال تک پیٹ بھرنا ہے، اس کے بعد ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں سال کی زندگی ہے جو ختم ہونے والی ہی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ارشاد فرمایا اگر دوزخ والوں کو پتہ لگ جاتا نا کہ بھائی ہماری زندگی اتنی ہے تو وہ خوشی کے مارے پاگل ہو جاتے کہ آخر تو نکلیں گے نا، آخر تو نکلیں گے۔ جنت والوں کو پتہ لگ جاتا ہے جنت کی انتہا اس وقت تک ہے، تمہارے غم کے پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر جنت سے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ مانا کیا تھا ان دونوں جملوں سے؟ نہ ادھر کی زندگی کی انتہا ہے نہ ادھر کی زندگی کی انتہا ہے۔ دیکھ نہیں رہے ہو بچے بد کردار ہو رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو طہارت نفسی ختم ہو رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو گھروں کے اندر بے برکتیاں آ رہی ہیں، دیکھ نہیں رہے ہو کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وباؤں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور کبھی آفت سیلاب کی شکل میں، کبھی جانوروں کی شکل میں، کبھی کس شکل میں، ابھی تک بھی ہوش کے ناخن لینے کا ارادہ نہیں بن رہا ہے، تو پھر اللہ سے خیر کی دعا ہی کی جا سکتی ہے۔ آگے بڑھ جانا چاہوں گا چونکہ لہذا یہ بھی ایک تصویر ہے، ادھر سے کم ریٹ پر ہائر کیا لوگوں کو اور ادھر سے زیادہ ریٹ پر ہائر کیا، اور درمیان کی جو پیسے ہیں درمیان میں خود کھا گئے۔ یہ بیچارہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، اور اس کی اور اس کی آپس میں تو آمنا سامنا ہونے دیا ہی نہیں ہے تاکہ حقیقت حال کھل سکتی۔
آگے بڑھنا چاہوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں سر یہ سوال میرے پاس پہنچا ہے کہ جی ہم نے سامان لیا, سامان لے کر ہم دکاندار نے پوچھا کہ جی وہ سامان بنتا ہے 2300 روپے کا, 2500 روپے کا. کہتا ہے تو لکھ 3600 روپیہ, حالانکہ سامان 3600 روپے کا نہیں ہے. یہ جو اوپر والا 1000 روپے ہے اس کا کیا بنے گا؟ مگر دوزخ ہی بنتی ہے اور کیا بنتا ہے؟ دوزخ ہی بنتی ہے اور کیا بنتا ہے؟ آج شاید آپ کو جنت کی کوئی بات نہیں سنا رہا ہوں میں. آج کوئی جنت کی, ان باتوں پر جنت ملتی ہے, ان حالات میں جنت ملتی ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. آج تو میں جب گھر سے نکل رہا تھا میں نے کہا لگتا ہے کہ پورا حال میرا دشمن بن جائے گا, پورا حال میرا دشمن بن جائے گا, کہیں نہ کہیں پورا حال میرا دشمن بن جائے گا. اگلا جمعہ میری مسجد خالی ہوگی, لیکن اے میرے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے غرض نہیں ہے. جب عنوان آگے ہے تو میں تیرے بندوں کو بتاؤں گا ضرور, مانتے ہیں تو مانے, نہیں مانتے تو نہ مانے. اور ایسی تقریر آپ نے مجھ سے بھی پہلی بار سنی ہے اور کہیں اور سے سنی ہو تو ماشاءاللہ آپ بڑے بڑے محقق لوگ ہیں, بڑے محققین کے پاس آتے ہیں. میں نشاندہیاں کر رہا ہوں کہاں لاشعوری طور پر یا شعوری طور پر مسلمان کا مال ضائع کر رہا ہے. تو یہ بل زیادہ لکھوا دینا, یہ قیامت والے دن سخت حساب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. پراپرٹی ڈیلر کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں یہ پلاٹ کتنے کا, یہ 25 لاکھ تو لگ گیا ہے, حالانکہ نہیں لگا ہوتا. 25 لاکھ تو لگ گیا ہے, حالانکہ نہیں لگا ہوتا. میں پلے سے نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا. حضور منڈیوں میں تشریف لے کر گئے اور کہا کہ ایک بندے نے سودا لینا نہیں ہے, وہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے 500, حالانکہ اس نے نہیں لینا آم کی پیٹی, نہیں لینی آم کی پیٹی, 500, تاکہ دوسرا 600 لگائے گا تو لے کر جائے گا نا. تو ریٹ بڑھا دیا تاکہ مجھے اب اگلا کوئی اس سے زیادہ دے گا. تو پراپرٹی ڈیلر 26 لاکھ تو لگ گیا ہے, حالانکہ نہیں لگا. اب مجبوراً اس نے کہا اچھا 26.5 لے لے. اب یہ جو اس طرح کا گھپلا کیا ہے, حضرت قیامت والے دن تیار رہنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باطل مقدمات, وہ کلام میرے بھائی پیارے کہاں تشریف فرما ہے. جب تمہیں پتہ ہے کہ مقدمہ ہے ہی غلط, اس میں جان ہی نہیں ہے, اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم نے پھر بھی فیسیں رکھی اپنی اور اسے مان لیا, اور پھر اس کے بعد لٹکانے کے لیے معاملات کو, تاکہ وقت آگے گزرے بلا وجہ ڈیٹے دیتے رہے, اس کا آنے اور جانے کا خرچہ ہوتا رہا, اس کی دیہڑیاں مرتی رہیں, وہ فیسوں پر فیسیں بھرتا رہا. 10 سال کے بعد بھی آخر کا کیا تھا؟ 0. اور یہ بات تم جانتے تھے. جیسے ہمارے پاس مسائل آتے ہیں, ایک بندہ میرے پاس آ گیا 3 طلاقوں کا مسئلہ لے کر, اور جی آپ کا بڑا نام سنا تھا, میں کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, اور جناب کوئی راستہ نکالیں, بھائی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بھائی 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. اس نے 12 13 14 طریقوں سے کہا میں کسی طریقے سے پھسل جاؤں. میں کہا دماغ خراب ہے یا مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, رنگ برنگے ہیلے بہانے سے. جب مسائل مفتیوں کو پتہ ہوتے ہیں اس کا نتیجہ آخر یہی ہے, ایسے وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس مقدمے کا نتیجہ آخر 0 ہے, اس نے ہارنا ہی ہارنا ہے. یہ میں غلط لائن لے کر کے اس کا مقدمہ لے کر فائل لے کر آگے جا رہا ہوں, اس بنیاد پر جو مان لیا ہے. اب اتنا تو شعور ہے نا, وکیل اور ہم لوگ پرت شریعتی ہیں. کہیں کہیں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو ملکی قانون ساتھ درمیان میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. میں نے جو میرے پیارے ہیں, پیار کرنے والے, ان سے کہتا ہیں انشاءاللہ ہم نہیں لیں گے. میں نے کہا کیسے رد کرو گے؟ کہنے لگا میں نے فیسیں زیادہ کر دی ہیں غلط مقدمات کی, اتنی زیادہ کہ بندہ دے ہی نہ سکے, وہ خود ہی جان چھڑا کر بھاگ جاتا ہے. ایسی خبریں مجھے میسر ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. تو باطل مقدمات لینا جن کی بنیاد ہی نہیں ہے, شریعت نے اس کو آگے لے. ایک قاتل نے قتل کیا, اقرار جرم کر رہا ہے, صلح بھی نہیں کرنا چاہتا, اپنے آپ کو صرف بچانا چاہتا ہے. یہ مقدمہ لے کر کیوں آگر گئے ہو آپ لوگ؟ قاتل کو رب کائنات نے قتل کا حکم دیا, یہ دیت بھی نہیں دینا چاہتا, فدیہ بھی نہیں دینا چاہتا, صلح بالمال بھی نہیں کرنا چاہتا, صرف جیل سے باہر آنا چاہتا ہے, صرف مقدمہ اپنے ضمانت کروانا چاہتا ہے اور بس, اور آزادی سے پھرنا چاہتا ہے. کیوں اس کا مقدمہ لیا آپ لوگوں نے؟ قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا آپ لوگوں کو. آگے بڑھ جانا چاہوں گا. بلا وجہ کیس لمبا ہوتا چلا جائے, ڈیٹ پر ڈیٹ, تم نے اس کا مال ضائع کیا, اس کا وقت ضائع کیا, اس کی زندگی کے اتنے لمحات ضائع کیے, کیوں اتنا دیر تک مقدمہ چلا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آگے بڑھ جانا چاہوں گا. طلاق کے مسئلے پر مولوی صاحبان, میں نے کہا سارے جہاں آج میرے پاس جو مسائل آئے ہیں پہنچے کہ مولوی صاحبان 60 بندوں کو کھانا کھلا دو. پتر یہ کہاں سے نکالا؟ 60 بندوں کا جو لاس اس کو دیا ہے کھانے کا, یہ کہاں سے نکالا؟ شریعت کے نہ حنفیوں میں ہے, نہ شافیوں میں ہے, نہ مالکیوں میں ہے, نہ حنبلیوں میں ہے. 60 بندوں کا کھانا نکالا کہاں سے؟ اس کا 60 بندوں کا کھانا کھلا کر بیوی بحال کر کے یہ بھی حرام کروایا, مال ضائع کر دیا, اور بیوی بحال کروا دی, پھر حرام کروا دیا. اور میں نے ایک بار پوچھ لیا, ایک مولوی صاحب ہاتھ چڑھ کے, میں نے کہا 60 کا کھانا کہاں سے نکالا؟ کہتے تعزیر ہے. میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے سزا. پتہ تھا مجھے سزا ہے. میں نے کہا آپ کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ چپ کر گیا. سزا دینے کا اختیار مفتی کو تو ہے ہی نہیں ہے. سزا دینے کا اختیار عدالت میں ہے, تھانے میں ہے, کچہری میں ہے. سزائیں وہ نافذ کرتے ہیں. مفتی صرف مسئلہ بتا سکتا ہے,
اس نے لکھا یہ تھا کہ اگر آپ 11 سوٹ لے آؤ، 11 مسلح لے آؤ، 11 تسبیحیں لے آؤ، 11 سوٹوں کی سلائی دے دو، میں لکھ دیتا ہوں کہ میں نے کہا یہ تو نے کیوں لکھا؟ کہتا سر یہ تعزیر ہے۔ میں کہا تعزیر کی اجازت مفتی کو ہے؟ اجازت ہے اس کو کہ تعزیر جاری کرے؟ کوئی مفتی تعزیر جاری نہیں کر سکتا ہے، مسئلہ بیان کرنا ذمہ داری ہے۔ یہ تعزیر کے نام پر لوگوں کا مال لینا، محراب نشین، تعزیر کے نام پر لوگوں کا مال لینا، بعض کا طلاق ہوتی نہیں ہے پھر بھی تعزیر جاری کرتے ہیں، چلو لے لیتے ہیں۔ اگر طلاق ہو چکی ہے پھر بھی تعزیر حرام، کس بنیاد پر جاری کی؟ اور اگر طلاق نہیں ہوئی ہے پھر بھی کس بنیاد پر جاری کی؟ واصف علی واصف نے کہا تھا اگر تعلق رکھنا ہے تو لڑائی کس بات کی، تعلق نہیں رکھنا تو لڑائی کس بات کی؟ دانائی تھی اس کی، دانائی تھی۔ اگر تو طلاق ہوئی ہے تعزیر کس بات کی، اور اگر طلاق نہیں ہوئی پھر بھی تاریخ کس بات کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مسجد کے انتظامیہ جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو میں نے 10 بار منع کیا مسجد بناتے بناتے، اگر تم مسلمانوں کا مال ضائع کرو کہ تم قیامت والے دن جواب دے ہو۔ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں۔ میں کہا ضرورت ہے تو کرو، اگر ضرورت نہیں ہے تو کم از کم مجھ سے ہرگز امید نہ رکھو کہ میں آپ کی فیور کے اندر بات کروں گا۔ جی ہم نے وہ وہاں تک بنانا ہے، ہم نے وہاں تک بنانا ہے۔ میں نے کہا جس کا تعلق مسجد کی ضروریات کے ساتھ آپ صرف وہاں تک یہ کام کر سکتے ہو، اس سے بڑھ جو یہ میرے پاس ادھر سے گجرخانے سے مسئلہ آیا، مسجد تیار ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، سب اوکے ہے، بس چاہتے ہیں کہ ٹائلیں چینج کر دیں۔ کیوں چینج کر دو؟ ضرورت ہے۔ جی ضرورت نہیں ہے، وہ رائے صاحب انگلینڈ سے کہہ لیں کہ میری ٹائلیں لگا دو۔ رائے صاحب کی ٹائلیں تو لگ گئی، لیکن جو پہلے کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں وہ تم نے کس بنیاد پر پہلے کا مال ضائع کیا؟ کس بنیاد پر تم نے پہلوں کا مال ضائع کر دیا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہے ہیں مسلمانوں کا مال برباد کرنے میں اور مسلمانوں کا مال ضائع کرنے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مدارس کے اساتذہ آنے والے صدقات کے بکرے کے گوشت کھا جائیں اور یہ کہتے ہوئے ہم بھی تو مدرسے کا حصہ ہیں، یہ دلیل ہے ان کی۔ مجھے بتاؤ کیا تم تنخواہ نہیں لیتے ہو؟ اگر تنخواہ لیتے ہو تو ایک کام کی اجرت 2 بار تو ہے ہی نہیں ہے۔ کون سی شریعت پڑھتے ہو اور کون سی شریعت پڑھاتے ہو؟ ایک کام کی اجرت 2 بار نہیں ہے، ایک کام کی اجرت 1 بار ہے۔ ایک مال پر 2 بار زکوٰۃ نہیں ہے، ایک مال پر 2 بار فطرانہ نہیں ہے، ایک مال پر 2 بار اجرت نہیں ہے۔ دوسری بار اجرت کس بات کی آپ نے لے لی؟ لہذا پھر میں نے جو بولنا تھا بولا، سمجھانا تھا سمجھایا، وہ اللہ نے کیا ویسے مان گئے۔ اللہ ان کے درجوں میں اضافہ کرے، میں خیر کی دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجوں میں اضافہ کرے۔ اگر میں مدرسے کا حصہ ہوں تو اس کا معنی یہ تھوڑا کہ ناجائز طریقے پر مال کھانا شروع کر دوں، یا تو وظیفہ نہ لے، جیسے درویش کھاتے ہیں تو بھی ساتھ کھا، وہ پڑھنے والا کام کرتا تو پڑھانے والا، درویشوں کے ساتھ کھا۔ اور اگر تو نے وظیفہ لے لیا اس کے بعد تیرے لیے بکرے کے گوشت کے لینے کے جواز کی کوئی صورت ہی باقی نہیں بچتی ہے۔ اب اس وقت دلائل کی بات تو نہیں ہے، اگر کوئی عالم تشریف رہا اس کو پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والوں، جب تم دیکھتے ہو کہ بندہ آ رہا ہے اس سے پیسے کھانے ہیں تو کیا راستہ نکالتے ہو؟ تصدیق کروا کے رہو فلانے سے، حالانکہ تصدیق وہاں ضروری ہے ہی نہیں، نہیں تصدیق ضروری ہوتی ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد پیسے ملتے ہیں پھر بغیر تصدیق کے کام کر دیتے ہو، صرف چکر لگوانے، چکر آنے جانے میں مال اور اس کا وقت برباد ہوا، اور آخرکار معاملہ پھر بھی پیسوں کے لین دین پر ہوا۔ ایک فارم رہتا فلانا وہ لے کر آؤ، حالانکہ اتنا کوئی اہم نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے اہم تو میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، اور اگر نہیں ہوتا اور تمہیں پتہ ہے کہ کون سا کام اور کون سی تصدیق اہم ہوتی ہے اور کون سی نہیں ہوتی ہے، کس کے بغیر گزارا چل سکتا ہے اور کس کے بغیر گزارا نہیں چل سکتا ہے، تم اس بات کو خوب جاننے والے ہو۔ لہذا اگر تم سمجھتے ہو کہ بھائی یہ میں نے ایسے چکر لگوایا ہے تاکہ تنگ آ کر تھک بھی تصدیق کروانے کے لیے پنڈی جانا پڑے، دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار ادھر ہی 200-400 روپیہ دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بجلی والے کہاں ہو؟ غلط ریڈنگ کرتے ہو، غلط ریڈنگ کرتے ہو، چوری کسی اور نے کی ڈال دے کسی اور پر ہو۔ جو بھی میٹر ریڈر ہے جن کو اوپر سے آرڈر آتا ہے وہ کرتے ہیں، مسلمانوں کا مال ضائع کر رہے ہیں۔ چوری کسی نے کی اس کا ہنگامہ کرو۔ جو بیچارے اپنی قیمت بجلی ادا کر رہے ہیں تم نے ان کی چوری کا مال ان پر ڈال کر کے ان کو پریشان کیا ہے، قیامت ایک ایک یونٹ کی قیمت کا حساب دینا پڑے گا۔ میں آگے بڑھ جانا چاہوں گا۔ غلط بلنگ کرتے ہو، ریڈنگیں غلط لکھتے ہو، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پیٹرول کم ڈال دینا یہ کیا ہے؟ گیس کم ڈال دینا یہ کیا ہے؟ خیانتیں کرنا یہ کیا ہے؟ مجھے یہ مسئلہ میرے پاس پوچھا گیا کہ ہم سرکاری اہلکار ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے بلدیہ کے دفتر میں کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب گلیاں شلیاں اور نالیاں شانے بنوانی ہوتی ہیں ہم کمیشن لیتے ہیں۔ کس بات کا؟ کیا تنخواہ نہیں لیتے ہو؟ اگر تنخواہ لیتے ہو تو ایک کام کی اجرت 2 بار نہیں ہے، تمہارا تو کام ہی یہ تھا، یہی کام کروانے تھے تم نے، تو اس کے بعد تم نے کمیشن کے نام پر پیسہ کیوں لیا؟ گلی کے اپروول ہو یا 5 لاکھ روپے کی لگے گا 3 لاکھ، 2 لاکھ کہاں گیا؟ وہ جو کمیشن بنتا ہے کس بات کا کمیشن بنتا ہے؟ اگر تو شریعت کے کاغذوں میں پوچھتے ہو تو آپ کے لیے کوئی یا تنخواہ لینا چھوڑ دو
یا تنخواہ لینا چھوڑ دو، ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر کام کرو، جو اجرت بنتی ہے اجرت لو، تنخواہیں الگ لی اور کمیشن الگ لیا. اللہ اکبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بڑے درجے کی بات کروں، چھوٹے درجے سے لے کر بڑے تک حالات کیا ہے. امیر المؤمنین جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے لے جاؤں آپ کو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح تشریف لے کر جا رہے ہیں. جناب عمر کا سامنا آمنا، جناب کدھر؟ مزدوری کرنے جا رہا ہوں، بادشاہ وقت ہے، مزدوری کرنے جا رہا ہوں. اچھا ایسا کریں، آئے تو آپ ہو کر آئیں تو ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں. کابینہ بلا لی، مشاورت ہوئی اور کہا جناب ابو بکر جتنا ٹائم اپنے ذاتی پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کیوں نہ بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے. یہ پہلی مرتبہ وظیفہ مقرر ہو رہا ہے. کیوں نہ اتنا ان کا جس سے نظام پیٹ چل جائے وظیفہ مقرر کر دیا جائے. یہ وقت بھی مسلمانوں کی خدمت میں گزار دیں. فیصلہ ہو گیا، نظام شروع ہو گیا. اسی دستور کے مطابق جناب عمر خلیفہ بن گئے. تو ایک دن جو جتنا آٹا سالن دال چاول لینے تھے لیتے رہے. آج حلوہ جو ہے وہ کھانے میں زیادہ آ گیا. بیگم سے پوچھا حلوہ کہاں سے آیا؟ کردانہ آٹے سے ایک مٹھی بچا کر رکھی ہے، اس میں سے پکایا ہے. کہا آج کے بعد بیت المال سے میرا اتنا آٹا کم کر دیا جائے، گزارا چل سکتا ہے، ہمارا گزارا چل سکتا ہے. بیت المال کا مال مسلمانوں کا مال ہوتا ہے. وزیروں، مشیروں، بڑے افسروں، لاکھوں کی تنخواہیں بھی، پراگرس تمہاری زیرو. ملک کا حال کیا ہوا پڑا ہے. لاکھوں کی تنخواہیں بھی، پیٹرول بھی، فون بھی، بجلی بھی، گیس بھی. یہ اتنی مراعات، اور راتوں رات ایمرجنسی ہنگامی اجلاس بلا کر کے تنخواہوں کی بڑھوتری بھی. یہ سارا مال کس کا کھا رہے ہو؟ حالانکہ تمہارے اپنے کروڑوں اربوں کے کاروبار موجود ہیں. حالانکہ تمہارے اپنے کروڑوں اربوں کے کاروبار موجود ہیں. ابھی میری یہ باتیں سن کر ایم این اے مجھے سلام کریں گے، ایم پی اے مجھے سلام کریں گے، افسرانے والے مجھے سلام کریں گے، گالیاں نکالیں گے. لیکن باہر کے کوئی بات نہیں. چند دنوں کے بعد بادشاہ بھی گئے تو وزیر بھی گئے. ہم سب نے مٹی کی خاک اوڑھ کر وہ زمین کے اندر داخل ہو جانا ہے. میرے سونے، کبھی اس جہان کا بھی سوچا کریں. کروڑوں تمہاری اپنی ذاتی کاروبار ہونے کے باوجود، اور جس غریب کی 30 40 25 ہزار تنخواہ ہے وہ بجلی بھی خود ادا کرے، گیس بھی خود ادا کرے، فون بھی خود ادا کرے، پیٹرول بھی خود ادا کرے. تم نے کون سے آسمان سے ستارے توڑے ہیں قوم کے لیے؟ تم نے کیا محنت کی ہے قوم کے لیے؟ آج تک بتایا جائے. مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. کون مجھے آ کر بتائے گا؟ پتہ نہیں میری آواز پہنچنے بھی ہے وہاں کے نہیں. لیکن میں آپ کو شعور دینا چاہتا ہوں کہ شریعت کے اندر کہاں کہاں میں امیر المؤمنین کی مثال پیش کر رہا ہوں. لگتا ہے کہ ایک مٹھی بھر آٹا بیت المال سے، مسلمانوں کے مال سے زیادہ آ رہا ہے. میں نہیں چاہتا کہ زیادہ مال لوں. وہاں تو یہ ہے. تبھی تو اسلام اپنے عروج پر تھا کہ ایک مٹھی بھر آٹا بھی میں مسلمانوں کے مال سے زیادہ نہیں لے سکتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وقت کے اندر رہتے بات کو میں انشاءاللہ العزیز سمیٹ لینا چاہوں گا. سڑکیں بنانے کے لیے ٹینڈر پاس ہو گئے. جو مال طے کیا تھا تم نے لگایا نہیں ہے. گلیوں کے اندر جو مال ڈلنا جو طے ہوا تھا تم نے لگایا نہیں. کہاں گیا؟ یہاں تو جیسے تیسے لے گئے. قیامت والے دن جواب دینا پڑے گا. مسلمانوں کا مال اتنا سستا نہیں ہے. مسلمانوں کا مال اتنا آسان نہیں ہے کہ ہڑپ کر کے چلے جاؤ. وہاں اس لیے رب کائنات نے رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا، حضور نے نماز کے اندر رکھوا دیا. ہر نماز کے اندر سبق یاد کروایا جاتا ہے. یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوم یقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہر نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے اعلان کروایا جاتا ہے حساب کا ایک دن ہے، حساب کا ایک دن ہے، حساب کا ایک دن ہے، اور حساب کا ایک دن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، وللہ الحمد. محراب نشینوں کا سن لو. محراب نشینوں کا، جس مسجد کے مولوی کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بجلی مسجد والے ادا کریں گے تو سردیوں کے اندر وہ ہیٹر 24 گھنٹے چلا کے رکھتا ہے. سالن بھی اپنے استریوں کو الٹا کر کے گرم کرتا ہے بعض اوقات. یہ خبریں وہ نہیں ہے جو مجھے جھوٹ بولنے سے کیا غرض ہے، میں جان چکا ہوں. پھر میں روکتا بھی ہوں. آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا ہے اس بات سے؟ جب تم کمرے کے اندر نہیں، پنکھا کیوں چل رہا ہے تمہارا؟ یہ کہنے کو چھوٹی باتیں ہیں. اگر پیالے کی قیمت کو دیکھو تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ صفیہ جناب کا پیالہ ٹوٹا ہے، قیمت ادا کرنی پڑے گی. تمہارے اتنے ہیوی خرچے مسجدوں کے ذمہ ڈل گئے. کیوں ڈل گئے؟ حالانکہ میں خود مولوی صاحب ہوں، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا حکم چھوڑ دوں؟ اس وقت میں اس پوزیشن میں ہوں، مدرسے کا جتنا مال کھانا چاہوں کھا سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ کھا کر جاؤں گا کہاں. لا تنفذون الا بسلطان. کھا کر جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دائرے کے اندر ہی رہو گے. نہیں کھایا جا سکتا، مشکل ہے. محراب نشین اور مدارس کے لوگ جن کو اگر یہ سہولت مل گئی ہے مساجد کی طرف سے اور مدارس کی طرف سے، کاش وہ اس بات کو سمجھے کہ یہ تو بقدر ضرورت ہے. جیسے امیر المؤمنین جناب عمر نے کہا تھا ایک مٹھی بھر آٹا کم کر دیا جائے، لگتا ہے کہ میرے گھر میں زیادہ آ رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
بس بات یہ ہے کہ مسلمان کی جان کی بھی بڑی عزت ہے، مسلمانوں کی عزت کا بھی بڑا احترام ہے، مسلمانوں کے مال کا بھی بڑا احترام ہے، یہ اتنی جلدی ضائع نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کا حساب ہوگا قیامت والے دن۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے پیارے دوست، میں وہ گندم کا دانہ توڑا کیوں تھا، سوئی ابھی تک واپس کی کیوں نہیں تھی، اس بات کا بھی حساب ہوتا ہے قیامت والے دن۔ اچھا میرے پیارے دوستو، اس کو میری رائے یہ ہے کہ خیر کے پہلو میں سمجھنے کا اہتمام کرو۔ میں جانتا ہی نہیں کون ڈاکٹر ہے، میں جانتا ہی نہیں کون وکیل ہے، میں جانتا ہی نہیں کون سرکاری افسر ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں، آپ سب میرے لیے برابر درجے کے ہو، سب میرے لیے برابر درجے کے ہو۔ اور جب کہ پھر ایسا ہوا کہ میں خود محراب نشین ہونے کے باوجود اپنی فیملی کو میں نے نہیں چھوڑا، جہاں جہاں وہاں خرابیاں ہیں، بکرے کھا جانا، مدارس کے بکرے کھا جانا، اور جناب علی اضافی مال استعمال کر لینا، میں نے تو اپنے آپ کو بھی 60 بندوں کا کھانا لاگو کر دینا تعزیر کے نام پر، حالانکہ تعزیر جاری کرنا ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے۔ یہ ساری بنیادیں ابھی اور بھی ہیں، یہ تو وہ ہے، یہ اتنی کو وہ ہے جو کم ٹائم میں سوچ کر میں نے کہا بس اپنے وقت کے اندر پوری ہو جائے، وگرنہ آپ اور میں جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے کہ کہاں کہاں کس کا داؤ لگتا ہے اور وہ مال مسلمان کا برباد کرتا ہے۔ قیامت والے دن اگر ہمت بنتی ہے جتنا بھی ہڑپ کر جاؤں گا برداشت کر سکتا ہوں، اگر اتنی جوانی ہے، اگر اتنی طاقت ہے کہ اللہ کا غضب برداشت کر سکتے ہو تو اپنی مرضی سے جتنا مرضی ہڑپ کر لو، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے پھر میرا خیال ہے کہ رک جانا اور ہاتھ روک دینا۔ اب بہت سارا مال ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں مسلمانوں کا، مختلف نوعیتوں میں، حتیٰ کہ مہنگائی سب سے بڑی مصیبت، ضائع ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو اگر پیچھے کہیں ہم نے کہیں معافیاں مانگی ہوتی اللہ تعالیٰ سے، ہمارے حکمرانوں نے ایمانداریوں سے کام لیے ہوئے ہوتے، تو عذاب کوئی آگ ہی نہیں ہوتی، عذاب کوئی پانی ہی نہیں ہوتا، عذاب بچے ہی نہیں مر جاتے، عذاب تو تکلیف ہے، تکلیف کسی بھی رنگ میں ہو سکتی ہے۔ تو مہنگائی کا جن جو بے قابو ہوا چلا جا رہا ہے، تو چلو جن پر تو حق بنتا تھا کہ ان کو پکڑ میں آنا چاہیے، ان کو تو پکڑ میں آنا پڑ رہا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ مہنگائی کی صورت میں پیسے جا رہے ہیں ہاتھ سے کہ نہیں جا رہے ہیں، لیکن جو بیچارے مختصر لوگ تھے وہ گندم کے ساتھ گھن پسنے والی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔